اگر اس کو دیکھا جائے، اس کے اصولوں کو دیکھا جائے، تو پھر بھی اسلامک دنیا میں سود کا عمل دخل اتنا زیادہ کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خالق کائنات نے نظام زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا واضح کر دیا ہے۔ ہم آپ بات کریں IMF کی، تو یہود کی اس نقطہ نظر کو، چونکہ اس کے پیچھے اگر ہم تھوڑا سا سفر کریں تو سارے معاملے کے پیچھے یہود کا ذہن دکھائی دیتا ہے۔ ورلڈ بینک ہو، IMF ہو، یہودی لابی ہے جس کے شکنجے میں وہ بھی جکڑے بیٹھے ہیں۔ آج ہم جنہیں عالمی قوتیں سمجھتے ہیں وہ بھی کٹ پتلیاں ہیں، اور کسی کے اشارے سے، کسی کے ہلانے سے ان کی ڈوریاں جو وہ ہلتی ہیں۔ قرآن مجید نے اس بات کی طرف پہلے اشارہ کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور کی طرف دیکھیں تو اس وقت بھی سود دینے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کو یہود دکھائی دیتے ہیں، اور اس سود پر بھی جو رقم پر جو سود لیا جاتا ہے، صحابہ علیہ رضوان اس دور کے جو لوگ ہیں وہ اس بوجھ کے نیچے دبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ کا نظام دیا ہے، یہ بات میرے محترم وقاص صاحب کر رہے تھے، فقط دور صحابہ کی بات نہیں میں کرتا، دور صحابہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک ہماری ایک روشن تاریخ ہے، اور اس روشن تاریخ میں مجھے نظر آتا ہے کہ خلافت عثمانیہ میں بھی زکوٰۃ کے خرچ کرنے کا مصرف دکھائی نہیں دیتا، اور آخر علماء بیٹھتے ہیں اور بڑی لمبی گفت و شنید کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ اس رقم سے اناج خریدا جائے، پرندوں کو دانہ ڈال دیا جائے، مچھلیوں کو غذا ڈال دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی وافر تعداد میں رقم موجود تھی کہ جس کے خرچ کرنے کی کوئی جگہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اور IMF تو میں نے کہا ایک عالمی سازش ہے، ایک عالمی سوچا سمجھا پلان ہے۔ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اس جال کے اندر جکڑے جانا ہے، جکڑے جا چکے نہیں ہیں، جن جکڑے جا چکے ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اب نکلنے کا راستہ وہی ہے کہ ہم اللہ رسول سے جنگ کا راستہ ترک کریں، اور ہم وہ جو نظام معیشت، اور یہاں میں اس چینل کے توسط سے اپنے ناظرین کو بات چونکہ حضرت بھی فرماتے قاضی صاحب کہ نظام زکوٰۃ جو ہے یہ سود کا متبادل ہے۔ ہم دنیا بھر میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والے، جیسے کہ وقاص بھائی نے کہا کہ محترم قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جب دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی بھی ہم کرتے ہیں تو آخر یہ الجھنوں کا سفر ختم کیوں نہیں ہوتا؟ تو میں سمجھتا ہوں اس پہ وجہ صرف اتنی ہے کہ زکوٰۃ کا وہ نظام تقسیم جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں اور باقی ہمیں اپنے روشن ادوار میں دکھائی دیتا ہے، آج ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ میں اپنے ویورز کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں تقسیم زکوٰۃ کا بڑا عجیب تر نظام ہے۔ ایک آٹے کا ٹک لگتا ہے اور لوگ ایک لائن میں عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے، لوگوں کی انا کو زد دیتے ہوئے زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے، اور بسا اوقات اس بھگدڑ میں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اسلام کا نظام تقسیم کیا ہے؟ پہلے آپ کا خاندان ہے، آپ کے قریبی لوگ ہیں، اور اصل جو طریقہ کار ہے کہ آپ ایک خاندان کے لوگ اپنی زکوٰۃ کو اکٹھا کریں۔ خاندان کا وہ فرد جو مستحق ہے آپ اس کو ہمیشہ کا محتاج نہ بنائیں، ہمیشہ کے لیے منگتا نہ بنائیں۔ آپ ایک رقم سے اسے اتنا کاروبار کروا دیں کہ جب اگلا سال آئے تو وہ آپ کے ساتھ حصہ لینے والا ہو، نہ کہ پھر آپ سے مانگنے والا ہو۔ سبحان اللہ، بہت اچھی تجویز ہے جی، بہت اچھی ایک تو یہ طریقہ کا تقسیم کا ہے جی کہ آپ لوگوں کو کاروبار کروائیں گے۔ میرے پاس زکوٰۃ بنتی ہے 5 لاکھ، مثال دیتا ہوں، تو میں 2-2 ہزار روپے کر کے لوگوں کو زکوٰۃ دوں گا، نفس زکوٰۃ ادا ہو جائے گا، لیکن کیا ان لوگوں کی ضرورت مکمل معاشرے میں کوئی پازیٹیو چینج نہیں آئے گی؟ اس کو یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پازیٹیو چینج کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے جی جی۔ نظام زکوٰۃ کی تقسیم اگر ہم اپنا قبلہ درست کر لیں تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لینے والے کل کو دینے والے بنیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کے معاشرے میں وہی آخر ہم سوچیں تو صحیح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کھانے کے لیے غذا مکمل نہیں ملتی تو بعد کے ادوار تک آخر یہ چینج آئی کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار مدینہ کے ساتھ وہ جو مواخات قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ جہاں دی جاتی ہے وہاں پر صلہ رحمی بڑھتی ہے، وہاں پر انسانیت پرمان چڑھتی ہے، وہاں پر دل کے اندر رحم آتا ہے، خدا خوفی پیدا ہوتی ہے۔ اور سود اس کے متبادل مطلب IMF ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ بنی ہیں جن کے دل میں دنیا کی کسی قوم کے لیے کوئی رحم نہیں ہے، ان کو فقط اپنے مال سے غرض ہے، سود سے غرض ہے۔ یعنی جیسے یہی وجہ ہے کہ آج اسلحہ ساز فیکٹریاں جو ہیں وہ عراق ہو جائے، شام ہو جائے، مشرق وسطیٰ اگر ہم پورا لے لیں، فلسطین لے لیں، ہم روہنگیا لے لیں، ہم کشمیر لے لیں، تو وہاں پہ وہ انسانیت کی جو ہے وہ انسانیت پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ جنگ و جدل پھیلایا اس لیے جا رہا ہے کہ ان کی اسلحہ فیکٹری کا اسلحہ بکے گا کہاں، اور المیہ یہ ہے کہ خریدنے والے بھی ہم ہیں اور اسلحہ چل بھی ہم پہ ہی رہا ہے کہ ہم ان کے اس فریب کا شکار ہو چکے ہیں کہ ایک طرف 2 ان کی حمایت میں کھڑے ہیں اور 2 ان کی مخالفت میں کھڑے ہیں، اور المیہ یہ کہ نقصان امت مسلمہ کا ہی ہو رہا ہے۔ یہی صورتحال آپ خلیج کے اندر دیکھ لیں، یہی ایران کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ایران کو خطرہ کس سے ہوگا وہ ایک الگ جگہ، لیکن مد مقابل جو دشمنوں کے ساتھ میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں وہ بھی کلمہ گو ہیں۔ تو IMF میں نے کہا وہ تو اپنے مفاد کو پیش نظر رکھے گی، ورلڈ بینک ہم پہ رحم نہیں کھائے گا، یہ وہ بنی ہے، یہ وہ مہاجن ہے
جو آپ نے لفظ مہاجن استعمال کیے تربنیاں، بلکہ یہ ان کے بھی گاڈ فادر ہیں. وہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے نقطہ نظر ہوں گے، تو یہ تو پوری قوموں کو کیپچر کرنے والے ادارے ہیں. ہم اس کا شکار ہو چکے ہیں. اب ہمیں اس جال سے نکلنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اسی